30 اور 31 مئی سن 1935 کی درمیانی رات کو کوئٹہ اور گرد و نواح پر بھی ایک قیامت صغریٰ بیتی تھی۔ ریکٹر اسکیل پر 7.7 کی شدت کے زلزلے نے کوئٹہ، مستنگ اور نواحی بستیوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اموات کا تخمینہ 30 سے 60 ہزار کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ متاثرہ گھرانوں میں ہزارہ امام باڑہ کے بالمقابل ایک سرکاری ملازم کا گھر بھی تھا۔ جب پہلا جھٹکا آیا تو صاحب خانہ نے سب سے پہلے اپنی نابینا ماں اور 2 بڑی بیٹیوں کو صحن میں پہنچایا، پھر اپنی جوان سال ہمسر اور 4 ماہ کے بیٹے کو نکالنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ دوسرے جھٹکے نے مکان کو زمین بوس کر دیا۔ گھر چھٹنے پر ملبے کو دیکھا تو بیوی اور بچے پر انا للہ پڑھ ڈالی، لیکن اچانک ملبے کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ محلے کے ایک اور گھر کے زلزلے سے بچ جانے والے نوجوان یکایک نظر آئے تو انہیں مدد کے لیے پکارا گیا۔ ان کے ساتھ مل کر ملبے اور شہتیروں کو ہٹایا تو دیکھا کہ ماں نے چھت گرتی دیکھ کر اپنے شیرخوار بچے کو اپنے جسم کی ڈھال تلے پناہ دے رکھی ہے۔ خود تو جان آفریں کے سپرد کر دی، مگر بچے کو بچا لیا۔ مئی سن 35 کی اس قیامت خیز رات بچ جانے والا یہ بچہ اس خادم کے والد قاضی فضل الرحمان ہے۔ جی، یہ جن قاضی فضل الرحمان صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، ہم انہی قاضی فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے ہیں۔ قاضی صاحب 1935 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول کوئٹہ سے میٹرک اور یونیورسٹی آف بلوچستان سے گریجویشن کی۔ محکمہ شہری دفاع کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کتابیں لکھتے ہیں جن میں روداد ریل کی اور وغیرہ وغیرہ اہم ہیں، لیکن آج جس حوالے سے ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ ان کا تھیٹر سے متعلقہ کام ہے، اور تھیٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بلوچستان میں تھیٹر کی روایت، اور بلوچستان ہی میں کوئٹہ آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی کے بانی جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ویسے تو ان کا جو تعارف ہے وہ بہت وسیع ہے، یہ تھوڑا سا میں نے کروایا۔ ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا وہ یہ کہ ابھی ہم ان کے ساتھ اوپر گئے تھے، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اوپر کی منزل پر ان کی بہت ساری پینٹنگز دیکھ کے آئے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ان کا بہت شاندار اور ایک الگ کام ہے، لیکن ہم آج اپنی گفتگو کو کوشش کریں گے کہ تھیٹر کی جو سرگرمیاں تھیں ان کی اس تک محدود رکھیں۔ جی قاضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل پینٹنگز کا زور ہے۔ جی ہاں۔ تھیٹر چھوڑ دیا کیا؟ تھیٹر اب کیا کوئی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ہمارا سوشل۔ اچھا، ویسے کبھی آج کل میں دل کیا کہ دوبارہ تھیٹر پہ کوئی رول کریں؟ ہاں، وہ جی اندر کا وہ ہے نا، وہ نہیں آواز نہیں آتا، بات نہیں آتا۔ اچھا چلیں، ہم تھوڑا سا گفتگو کو فارمل ذرا انداز میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا تھیٹر کی طرف آنا کوئٹہ جیسے شہر میں، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو باقی پاکستان کے لوگ ہیں ذرا بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان چھوٹے شہروں میں کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا حیرت کے ساتھ کہ اچھا کوئٹہ میں تھیٹر ہوتا رہا ہے، تو وہ کیا کہانی ہے اور آپ کیسے اس میں چلے گئے؟ ہاں بھائی، ایسا قصہ یہ ہے کہ اسکول ٹائم میں وہاں پہ میں اسکاؤٹنگ موومنٹ جو اس کا ایک ممبر تھا، اسکاؤٹ تھا، بوائے اسکاؤٹس، تو ہم کیمپ لگاتے تھے۔ ٹریننگ کیمپ کے بعد پھر ایک لاسٹ جو آخری دن ہوتا تھا اس کی شب کو بیٹھ کے وہ کیمپ فائر کے نام سے تقاریب ہوتی تھی، تو کیمپ فائر میں میں حصہ لیا کرتا تھا۔ مجھے شوق تھا اداکاری کا، تو اسی شوق کو اور آگے اس نے آگے بڑھا میں اسی شوق کے تحت۔ تو پھر جب میں ریلوے میں آیا تو ملازمت کی، وہاں پہ بھی مجھے وہ شوق جو تھا بہت مطلب جی میں ابھرتا تھا کہ میں کروں، کچھ کر جاؤں۔ تو وہاں پہ کوئی ان دنوں ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی اسٹیج وغیرہ کی، لوگ مایوس سمجھتے تھے، حتیٰ کہ کوئی مرد خواتین جو ہیں وہ
ان کا بھی بالکل آنا معیوب سمجھا جاتا تھا اسٹیج پہ بہت زیادہ. تو وہ لڑکے ہی مرد ہی عورت کا روپ دھار کے تو ڈراموں میں حصہ لیا کرتے تھے. تو میں جب ریلوے میں آیا تو میں نے وہاں پہ آرٹ اینڈ لٹریری سرکل ایک بنایا. اس کے تحت ہم کوٹا فیسٹیول وغیرہ ہوتے تھے, وہاں پہ نمائشیں لگتی تھیں یا کوئی ہوتے تھے, اس میں ہم باقاعدہ حصہ لیتے تھے. اور ڈرامے اور وہ مزاحیہ پروگرام شروع میں بہت کوئی تاریخی ڈرامے نہیں کیے بلکہ چھوٹے چھوٹے اسکٹ ہوتے تھے مزاحیہ, وہ کرتے تھے. وہ مثال کے طور پر ایک فنکشن جا رہا ہے, اس میں انٹرلیوڈ کامک کے لحاظ سے یہ مزاحیہ پروگرام ہم دیتے تھے, تو کافی مقبول رہے راج میں اس زمانے میں. تو آپ خود کیا کوئی سنیما دیکھا تھا آپ نے یا شوق ہوا, یعنی یہ خیال کہاں سے آیا؟ نہیں, یہ جبلیت میں تھا. اچھا. کہ میں بس ایکٹنگ جو تھی وہ مزاحیہ, خاص طور پہ ایک تو یہ کہ مزاج مزاحیہ پایا میں نے, اور کوئی بات ہوتی کہ ہم یار دوستوں کے احباب کے حلقے میں بیٹھ کے مزاح کے باتیں کرتے تھے, تو پھر وہیں پہ کچھ بن جاتی تھی کوئی شارٹ ٹرم کی کوئی اسکٹس وغیرہ, تو وہ ہم اسٹیج پر لے جایا کرتے تھے. تو کوئٹہ میں ہمارے سب سے پہلا جو تھا وہ کوئٹہ آرٹ لٹریری سرکل کو میں نے ہی شروع کیا. ٹھیک. تو جب آپ نے شروع کیا تو ایک تو خود آپ کو بھی سیکھنے سکھانے کا کوئی ظاہر ہے کہ انتظام تو نہیں تھا, اور جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا تو ان کو سکھانے کا کوئی بندوبست ہوتا تھا یا کیسے؟ ایسی طرح کہ ہم لوگ یاروں کی محفل جمتی تھی. ٹھیک. بیٹھے ہیں کسی کیفے میں چائے پی رہے بیٹھے یار فلانا آئٹم یہ کرو, تم پٹھان بن جاؤ, تم یہ بن جاؤ, اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے تھے. وہ کافی پروگرام کامیاب گئے, لوگوں نے پسند کیا, تو اس طرح پھر یہ اس عالم میں. اچھا, تو یہ مذاق میں چیزیں کرتے ہوئے پھر فارملی ایک باقاعدہ اسکرپٹ کے ساتھ یا باقاعدہ ڈرامہ کرنے کا سلسلہ اس طرف کیسے؟ اس طرح سے کہ ہمارے ایک دوست تھے منظور بخاری صاحب, اللہ بخشے ان کو, تو وہ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ان میں بھی کافی باصلاحیت انسان تھے. انہوں نے وہ کیا کہ ایک باقاعدہ ایک سرکل بنا دیا, کوٹہ آرٹ اینڈ لٹریری سرکل. ان کے وہ ہم نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا اور یوں کام شروع کیا. تو پھر ہم سے بھی فیسٹیول ہوتا تھا, چمن میں فیسٹیول ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے شہروں میں, سالانہ فنکشن, وہاں پہ ہم بھی اپنے پروگرام دیا کرتے تھے. ہمیں باقاعدہ انوائٹ کرتے تھے سول ایڈمنسٹریشن, ان کے تحت ہم پھر. یہ کون سا زمانہ کون سا بن رہا ہے؟ یہ 50s کا زمانہ ہے. 50s کی بات. 50s کی بات. ٹھیک. اچھا, اس وقت پھر یہ جو آپ تھیٹر کرتے تھے اس کے لیے کوئی مالی معاونت کہاں سے یا وسائل کون فراہم کرتا تھا؟ سیلف میڈ. ہاں جی, سیلف میڈ. ہاں, کیونکہ اخراجات تو نہیں ہوتے تھے کوئی. زیادہ تر چائے کا خرچہ ہوتا تو وہ ہم دوست آپس میں کر لیتے تھے. تو کاسٹیوم وغیرہ بھی؟ کاسٹیوم جو تھے, مثال کے طور پر میں نے اب کسی خاتون کا رول ادا کرنا تو اپنی بہن کے ہی کپڑے پہن کے میں اسٹیج پہ آ جایا کرتا تھا. ویسے واقعی خاتون کا رول کیا کبھی؟ بہت کیے جی رول. ایک مرتبہ میں بتاؤں آپ کو کہ میں خاتون کا رول کر کے آ رہا تھا, تو سرخی وغیرہ میری لگی ہوئی تھی, وہ میک اپ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا, 1:30 بج گیا رات کا. میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا جس میں کاسٹیوم تھے, گھنگرو وغیرہ وغیرہ, اور میں چل پڑا گھر کی طرف. کوئی رات کا 1 بجا ہوگا, راستے میں پولیس والوں نے پکڑ لیا کہ تم اس وقت رات کے جب یہ سوٹ کیس میں کیا ہے. انہوں نے سوچا شاید کچھ اور نہ ہو. جب انہوں نے مجھے میک اپ دیکھا تو آپ بڑی مانی خیز نظر سے دکھا کہ اچھا تم کہاں سے آ رہے ہو. تو میں سول ڈیفینس محکمے میں انسپیکٹر تھا اس زمانے میں, اور میرے پاس ID کارڈ میں نے اتفاق سے رکھا ہوا تھا یونیفارم میں. تو وہ سوٹ کیس جو تھا وہ انہوں نے کھولا اس کو, میں نے کھول لیا. اس میں گھنگرو اور وہ چیزیں, عورتوں کے کپڑے. اس نے کہا اچھا کوئی واردات کر کے آ رہے ہو. جب میرا کارڈ دیکھا انہوں نے, اس میں انسپیکٹر کے ایک دم کھڑے ہو گئے, ساری سر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم آپ کوئی مشن سے کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی کسی مشن پہ ہیں آپ. مشن پہ تھا جی. چلیں, یہ تو پھر آپ کی بچت ہو گئی, ورنہ بہت مشکل ہوتی. جی ہاں.
تو جب آپ لوگوں نے باقاعدہ یعنی، اور یہ بڑی اچھی خوبصورت بات ہے میرے لیے، میرا اپنا بھی زندگی کا سفر، تھیٹر کا سفر اسی طرح کا ہے کہ ہم نے کرنا شروع کر دیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو بہت سیریس ہے اور اچھا کرنے لگا ہے، تو پھر لوگوں نے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، فنڈز پرووائڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں۔ تو جب آپ لوگوں کو باقاعدہ اس طرح ہال بھی ملنا شروع ہو گیا اور چیزیں، تو آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس کو فارملائز کیا ہوگا، تھوڑا باقاعدہ تھیٹر کرنا شروع کیا۔ اور آپ کی کتاب میں بھی میں نے ذکر پڑھا تو بہت لمبی فہرست تھی ڈراموں کی جو آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ سو تھوڑے چیدہ 3-4 ڈرامے جو آپ کو یاد ہیں خاص طور پہ، ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے، کیا ڈرامے تھے، کیسے رہے؟ ہاں جی، پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا ورائٹی پروگرام ہم کرتے تھے، ایسے ہے کہ کوئی ریلوے کا کوئی سیریس فنکشن ہے، اس میں تقاریر ہوتی، سیفٹی ویک منایا جاتا تھا، تو اس میں عوام کو بتایا جاتا تھا کیا سیفٹی لینی چاہیے ریل گاڑی میں چڑھتے ہوئے، فلانا کرتے ہوئے، چلتی ٹرین میں سوار نہیں ہونے کی کوشش وغیرہ وغیرہ۔ تو انٹرلیوڈ کے طور پر ہم لوگ پھر کچھ چھوٹے چھوٹے اسکٹ تیار کرتے تھے، وہ ہم پیش کیا کرتے تھے، وہ بڑے مقبول ہوئے ہمارے کہ پھر سول والوں نے بلانا شروع کر دیا کہ جی یہ تو ایک ہے بڑا اچھا کوئٹہ میں، چونکہ اور کوئی آرگنائزیشن یا کلب نہیں تھی، اور پھر ہماری دیکھا دیکھی اور بھی کافی کلب بنے کوئٹہ میں، جہاں صرف ہم ہی نہیں تھے بس اور بھی تھے۔ تو مثال کے طور پر وہاں لوکل پشتو زبان کے کافی ڈرامے وہاں ہوئے۔ پھر ہاں جی، تو بلوچی میں تو اتنا قابل ذکر نہیں تھا، لیکن پشتو میں کافی ڈرامے ہوتے تھے۔ جی ہاں، جو آپ کے یعنی اہم ڈرامے کون کون سے کیے آپ نے؟ کیے تو آپ نے بہت سارے ہیں ظاہر ہے، لیکن کوئی 3-4 کے نام اور ان کی تھوڑی سی تفصیل۔ سبیر بھائی، بات یہ کہ میری اب اس ایج میں یادداشت بالکل ہی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، یاد نہیں رہتا کچھ، تو مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کوئٹہ آرٹ اینڈ لٹریری سرکل بنایا تھا ایک، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی کافی کلب وغیرہ بنائی تھی، تو ہر کلب، ہر آرگنائزیشن، وہ اپنے اپنے طور پر ڈرامے وغیرہ پیش کرتے تھے، لیکن ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آرمی کا فنکشن ہے کوئی، اس میں بلایا تھا کہ وہ ان کو بلاؤ، پولیس کا فنکشن تھا اینول، ان کا اسٹیج شو ہوتا تھا، وہ پھر ریلوے والوں کو بلاؤ، تو ہم لوگ ریلوے والے مشہور تھے۔ جی ہاں، تو ہم پھر یہ پولیس کے جو فنکشن تھے اس میں ہم باقاعدہ کوئی بھی ضروری کام سب چھوڑ کے جاتے تھے، کیونکہ ان سے خطرہ رہتا تھا کہ کہیں دھر نہ لیے جائیں سبیل اللہ، تو وہ ان کے پروگرام کرتے رہتے۔ پھر آرمی میں فنکشنز ہوتے تھے، پھر سول ایڈمنسٹریشن، مثال کے طور پر چمن ویک ہے، سبی ویک ہے، وہ ویک مناتی ہے سول ایڈمنسٹریشن، تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ گروپ جو ہے یہ آئے گا، تو ہم چلے جاتے، چونکہ ہم فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے ان سے، نہ ہمارے کوئی چارجز تھے، بس روٹی کپڑے پہ، کپڑا نہیں بلکہ صرف روٹی کھانے کے حال کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے اردو اور پشتو بلوچی ڈراموں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ جو آپ لوگوں نے ڈرامے کیے تھے ان کے اسکرپٹ کہیں محفوظ ہیں؟ میرا عام طور پر کچھ بھی نہیں ذہن، اب تو 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا تھا، وہ ایک خواب ہے۔ اس وقت کوئی باقاعدہ لکھتے تھے یا ایسے ہی اسکرپٹ لکھتے نہیں تھے؟ لکھا ہوا نہیں، یہ بہت کمال کی بات ہے کہ ہمارا جو گروپ تھا نا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے کہ بھئی ایک گھرانہ ہے، اس میں ایک عورت ہے، اس میں مرد ہے، فلانا ہے، وہ ڈائریکٹ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، چلو اسٹیج پر، بغیر کسی ریہرسل کہ آپ یقین کریں ہم اسٹیج پر چلے جاتے، اور وہ الفاظ وہ خود بخود ادا ہوتے تھے، اور کئی دفعہ ہمیں ہنسی بھی آ جاتی تھی اسٹیج پہ، مطلب سیریس رول کرنے، لیکن کہ بھئی دیکھیں یار یہ کیا سوجھا، بہت ایسا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ وہ بوڑھی عورت کا رول ادا کرنے کے لیے ہمارے تھے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، غبارے لائیں، وہ لمبے ہوتے تھے، لمبا غبارہ اس کے نیچے گول سا بنا، وہ دھاگے سے اندر باندھ کے اوپر عورت کا وہ، تو وہ ایک جذباتی سین ہوتا ہے، لڑکا زہر کھا لیتا ہے، خاتون کا بیٹا، وہ آتی کہ میرے بیٹے آج تم نے کیا کیا، اس نے جو دھڑکن مارا، آواز آئی ڈر کیا، غبارے پھٹ گئے، اور وہ بیچارہ ہاتھ نہ ہٹائے وہاں سے، پردہ فاش ہو جاتا۔
تو نیچے جیسے زہر کھا ہوئی تھی وہ بھی ہنس رہا تھا مردہ. تو ایسے واقعات ہوتے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. بہت دلچسپ گفتگو ہے آپ کی. اچھا کوئی آپ کا اب کوئٹہ میں تھیٹر اب کوئی کر رہا ہے آپ کا، ان لوگوں سے رابطے ہیں کیا؟ اب کیا مجھے صورتحال ہے؟ میرا رابطہ کوئٹہ میں کوئی بھی نہیں ہے. حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سب تھیٹر ختم ہو گئے. ابھی تو لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے تھیٹر کو کہ بم نہ رکھا ہو فلانا. سوچے تھیٹر ویٹر ختم ہو گئے. پہلے بہت عروج پہ تھا یہ زمانہ کہ باہر کے کمپنیاں آتی تھیں وہاں پہ، فیسٹیول ہے مثال کے طور پر، تو وہ انویٹیشن پر آتی تھی وہاں پہ اپنے شو کرتی تھی. دے یوز ٹو چارج، پیسے چارج کرتی تھی. جی ہاں. اور ہمیں یاد ہے وہ آواز گونجتی، آواز کو میں گونج پیدا کرنے کے لیے گھڑے بڑے بڑے لے کے اور ان کو الٹا اسٹیج کے اوپر 500 میں لٹکا کے کرتے تھے. اس کی پھر ہم جب آواز دیتے تھے وہ گھڑوں میں سے آواز گونج ہوتی تھی، گونج کی، اور وہ کافی دور تک وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر آواز جاتی تھی. یہ وہ لوگ کرتے تھے جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ تھیٹر کرنا ہوتا تھا. ریلوے میں ایک ایکسکرشن اسپیشل بھی چلا کرتی تھی. وہ یہ تھا کہ سیفٹی ویک کے طور پہ کیا کرنا ہے. تو ایک باقاعدہ ایکسکرشن ٹرین ہوتی تھی، اس میں اسٹیج سب کچھ میں نے خود اسٹیج بنوایا فولڈیبل. ہاں جی. جو وہ تو ایک ٹرین میں وہ ہم ایک ڈبہ ہوتا تھا جیسے گوڈس رکھنے کا ایک الگ پارسل، آپ نے دیکھا کہ ڈبہ ہوگا جہاں سامان رکھتے ہیں، تو اس ڈبے میں یہ اسٹیج کے سلیپر وغیرہ ریلوے کے اویلیبل ہوتے تھے. ان سے اسٹیج بنا کے، اور وہ ورک شاپ ہوتی تھی، اس سے میں نے خود اپنی نگرانی میں اسٹیج بنوایا. تو ہم وہ اب ٹرین میں رکھتے تھے اور جگہ جگہ جا کے سیفٹی ویک مثال کے طور پر عرض کیا سے وہ ہے. یا ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر جو تھے وہ ہمیں دیکھ کے انہوں نے کہا یار ایک ہفتہ ہے صحت و صفائی مناتے ہیں، اس میں آپ پھر ہم لوگ وہ لیکچر ہوتے تھے تو لوگ بور ہو جاتے لیکچر، تو ان انٹرلیوڈ کے طور پر ہم کامکس مزاحیہ پروگرام دیتے تھے. ٹھیک. تو اپنے اس وقت کے کوئی دوست آپ کو یاد ہیں؟ کون لوگ آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، کوئی بھی حیات نہیں ہے، سوائے میں زندہ ہوں. میں حیران ہوں کہ میں زندہ رہ کے باقی سب بیچارے چلے گئے. ان کے نام کوئی؟ ہاں، انور چودھری ہوتے تھے، اطرت علی خان ہوتے تھے، سلیم ڈار تھے، پھر کولن ہیکٹر تھے کرسچن ایک کولن، اور اس کے بعد ہارون، شیخ ہارون ہوتے تھے. اور کس کو یاد کریں آپ؟ مجھے یاد ہے ہم لوگ وہ میڈیکل کا جو ہوتا ہے صحت کے بارے میں پروگرام دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہو، اور وہ اسکرپٹ میں کچھ نہیں تھا. اس نے کیا کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا تھا اور سوئی مڑ جاتی تھی. کہتا یہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو پتہ چلا اس نے امام ضامن کا تعویذ سکہ اس نے لگایا ہوا تھا. تو وہ اسے کہا ٹھہرو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھہرو، اس کو وہ لگاتے ہیں، مشین نہیں ہوتی وہ مینول جس سے سوراخ کرتے ہیں. ہاں، وہ اسے کیا اس سے سوراخ کرتے 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 اسے کہا بدبخت ہے، تم نے تو ہمارا امام ضامن کا روپے میں سوراخ کر دیا. اس قسم کی رینڈم اسکرپٹ ایسا نہیں ہوتے تھے. وہ اسٹیج پہ بات سوچتی تھی اسی طرح کرتے. ٹھیک 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 ٹھیک. وہ ایک نوکر بڑا دکھایا کہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، ہر کام آواز ہے تو فوراً آیا. تو چودھری صاحب ہوتے ہیں، میر صاحب کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، چودھری صاحب ہوتے ہیں تو بڑے امپریس ہوتے ہیں. کہتے ہیں میر صاحب ایک عرض ہے. کہتے کیا جی؟ کہتے ہیں یہ آپ کا نوکر تو بہت ایکٹیو ہے، بہت زیادہ، اس کے بچے نکلواؤ تو ایک بچہ مجھے بھی دینا. آپ اندازہ کریں. اور یہ اس قسم کی باتیں سوچتی تھیں، اسکرپٹ ایسا نہیں ہوتی تھی. ہاں جی. کہتے ہیں اس کے بچے نکلوائے تھے، ایک بچہ ہمیں بھی دے دیں، بہت ایکٹیو ہے یہ. اچھا، آپ کے تھیٹر کرتے دوران پھر ریڈیو تو خیر میرے خیال ہے اس سے پہلے سے موجود ہوگا، پھر ٹیلی ویژن بھی آ گیا. ان چیزوں نے آپ کے تھیٹر کو کتنا متاثر کیا؟ نہیں، کیونکہ دیکھیے بات سنیں، میڈیا بالکل ٹھیک ہے، ریڈیو کا اپنا نشہ ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں لیکن آپ کے ویژن میں، آپ کے تصور میں وہ کریکٹر ہیں.
اور यही नहीं कई ड्रामे की. तो संजीदा ड्रामों पे भी अच्छा आप लोगों को रिस्पांस मिलता था? लेकिन पीपल एक्सपेक्टेड, लोगों को हमारे संजीदा बात की नहीं अच्छी लगती थी. बाद में डायलॉग बोला छोड़ो यार क्या फ़ायदा हुआ है, हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम लाफ्टर दोगे, तुमने संजीदा बात शुरू कर दी. तो मतलब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये मज़ाहिया कुछ कहे. जी हाँ. ठीक. और ठीक. ये जो मैंने अर्ज़ किया आपसे, रेलवे में जो था ना ये बहुत एक्टिव थे, ये एक्टिविटीज़ बहुत थी. ठीक है. अच्छा जी, तो एक तरह से आखिरी सवाल समझ लें इसको, ठीक है. एक जनरल सी बात कि थिएटर या ये जो फ़नून है, जैसे आप पेंटिंग करते हैं या और फ़नून लोग गाना गाते हैं, इनकी समाज में हमारे यहाँ आमतौर पे समझा जाता है कि बड़ी फजूल सी चीज़ है. कोई भी थिएटर या गाना वाना करने लगे तो उसे लोग कहते हैं कि क्या फजूल काम शुरू कर दिया, अच्छा करते क्या हो. हाँ, मैं अर्ज़ करूँगा अहमियत के बारे में ऑर्थोडॉक्स टाइप आप लोग जो ना वो पुराने ख्यालात के हो तो कहते होंगे, लेकिन ये आपको बताऊँ ये बड़ा संजीदा बात है कि कबाइल में शाम को बैठ के वो जब बैठते थे महफिल जमती थी, गाना भी हो रहा है, आप देखें दुनाली वो सुरनाव बजाते हैं, साज हैं, गाना आता है, ये इसको कोई बुरा नहीं समझता. ये तो हमें हर कल्चर में नजर आता है. हर कल्चर में नजर आता है. अपने हुजरे में इस तरह जी हाँ बिल्कुल होती हैं पंजाबियों के, बिल्कुल नहीं हम बल्कि हर दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, लेकिन इसकी यानी इसे अहम नहीं समझा जाता. आप इसे अहम समझते हैं तो क्यों अहम, ये इसका रोल क्या है समाज में ना? ठीक है बिल्कुल. क्यों ज़रूरी है? बात ये कि वो बकौल गौतम बुद्ध के कि दुनिया दुखों का घर है, घर है ना दुखों का. अब आदमी को इतनी परेशानी होती है, बंदे को ज़रूरत है कि कोई हंसी की कोई वजह मिल जाए. वो हंसने के लिए लोग आते हैं कि चलो चेंज हो जाए लाइफ में. तो ये रिफ्रेशमेंट हो जाती है ज़िंदगी में, हंसी आ जाती, रिलैक्स हो जाता है आदमी. अब मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, कोई महफिल जमी हुई, तो आपका दिल चाहेगा कोई बंदा लतीफ़े वगैरह करे, कोई हंसी की बात हो. जो ज़िंदगी की एक मुश्किलात हैं, जो सख्तियाँ हैं, उनको क्या कहते हैं, सहने के काबिल बना देता है इंसान को. और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. जी हाँ. तो जो अब बच्चे कर रहे हैं उनको कोई आप तजवीज़, कोई हिदायत, कोई नसीहत करना चाहेंगे? मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि सबसे पहली बड़ी बात ये है, कोई भी आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसमें अदब के विदिन लिमिट्स में रहें. वो लचरपना ना आ जाए उसमें. एक होता है कि चले जैसे लचरपन, जैसे आप समझ रहे हैं, हाँ लचरपना ना हो, बेहूदगी ना हो, उसमें हंसाएं आप लोगों को, लेकिन तहजीब के दायरे में रह के. क्योंकि उसमें ख़वातीन भी होती हैं, माएँ बेटी भी आपकी हैं. तो हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए जो सिर्फ ख़वातीन के लिए होते थे. जी हाँ, उसमें सिर्फ ख़वातीन को देखा करें. उसमें हमने कभी इस बात को जिक्र तक नहीं किया, छेड़ा तक नहीं कि कोई फोहश का कुछ थोड़ा सा शक भी हो जाए ना. अब करना पड़ता है, ये हमारा माशरा है जी. बिल्कुल जी. ये थे काजी फजलुर रहमान साहब जो 1950, 60, 70 की दहाई में कोयटा के थिएटर सर्कल्स में, थिएटर के सीन में बहुत भरपूर किरदार अदा कर रहे थे, थिएटर के रूह रवां थे. उन्होंने थिएटर की रिवायत को वहाँ कायम किया, बनाया, उसे संवारा, और उसके बाद ये थिएटर की रिवायत आगे चली. और ना सिर्फ ये कि वहाँ उर्दू में थिएटर हुए, बल्कि बाद में पश्तो, बलोची, ब्राहवी में थिएटर भी हुए. अभी की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रही. उसकी वजह जैसा कि ख़ुद उन्होंने ज़िक्र कर दिया कि उनकी याददाश्त अब इतना साथ नहीं देती, उनकी उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी है. लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये सारी तफसीलात उन्होंने आज से चंद बरस पहले, ग़ालिबन 10-12 बरस पहले, एक किताब की शक्ल में लिख दी थी, और ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया कर दी थी. ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन पे दस्तयाब है. इसका नाम है बलूचिस्तान में थिएटर की रिवायत. सो अगर आपको मज़ीद तफसीलात जाननी है तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए. और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे. इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और ऐसे ही ख़ास आदमी की साथ अच्छी सी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफ़िज़.